بزرگان محترم، آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز تراویح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ گفتگو کا آغاز مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کے ایک منظوم کلام سے کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا، ماہ سیام نہیں عید کا پیام آیا۔ ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی، اسی مہینے میں اللہ کا کلام آیا۔ وہ گھڑی کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، وہ گھڑی کیسی مبارک تھی کل جہاں کے لیے، حرام عرش سے اقرا کا جب پیام آیا۔ میں ان پہ بھیجوں درود و سلام کس منہ سے، میں ان پہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میں ان پہ بھیجوں درود و سلام کس منہ سے کہ جن کے نام خود اللہ کا سلام آیا۔ ہے زندگی اسی کی جو مر مٹا دیں پر، ہے زندگی اسی کی جو مر مٹا دیں پر، ہے کام کا وہ اسلام کے جو کام آیا۔ بزرگان محترم، باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ دعائیہ کلمات بھائی عبدالحی صورتی کے تعلق سے کہنے ہیں۔ اس علاقے کے جن لوگوں سے بالکل شروع میں میری جان پہچان ہوئی، ان میں سے ایک یہ بندہ تھا جو مرحوم ہو گیا۔ میرے جو بہنوئی ہے ان کا وہ دوست تھا، اور وہ لوگ مجھے کوچ اسٹیشن پر لینے آئے تھے، تب جب میں یہاں امام بھی نہیں تھا۔ اور ابھی انتقال سے پہلے ملاقات ہوئی، میں ان کے گھر گیا حسن بھائی کے لڑکے مولوی حماد کے ساتھ۔ میں تو دنگ رہ گیا ملاقات کر کے، اللہ اکبر۔ پتہ ہے بندے کو کہ مجھے کینسر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کینسر بھی پھیل چکا ہے، خطرناک اسٹیج پہ ہے۔ میں جب ملنے گیا تو ان کا بھائی بھی تھا، زکریا غالباً نام ہے، تو کہنے لگا عبدالحی کہ ہم کیا اس کو تسلی کے کلمات کہتے اس سے پہلے، مفہوم ہے؟ میں نے کہ مول صاحب بالکل فکر کروا جیوی نہیں ملے ایم کے، انشاءاللہ ایم کے ہوں ہارو تھے جاؤں چھو، بس خالی ایک જ پرابلم છે એમ કે બરાબર ખવાતું નહીં મળે، હે ખાલી એમ કે પરવાહી ખાવું પડે۔ اشرف بھائی سمجھ گئے یا اردو میں بولوں؟ ہاں، گجراتیوں کے ساتھ رہنے کا ایک تو فائدہ ہونا چاہیے، ہیں کہ کچھ نہ کچھ سمجھے، اور آپ کے ساتھ رہنے کا گجراتیوں کو فائدہ ہونا چاہیے کہ کچھ اردو سمجھے۔ تو بہرحال تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہو جاؤں گا، بس خالی ایک مسئلہ ہے کہ کھانے کا، یعنی جس طرح سے عام بندہ کھاتا ہے میں کھا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا، حشاش بشاش، یعنی میں کہتا ہوں میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہ نہ کر پاتا، وہ حشاش بشاش نہ ہوتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میں نے اس اللہ کے بندے کو دیکھا۔
بالکل حشاش بشاش ہمیں روانہ کیا، اور جب میں جانے لگا تو میری پیشانی کو اس نے بوسہ دیا، اور بھی کچھ باتیں کہی۔ کل میری ملاقات ہوئی یاسین بلیسریا سے، تو یاسین بلیسریا مجھ سے کہنے لگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ ہامرٹن ہاسپٹل میں تھے بھائی عبدالحی، اور یاسین ان کو ملنے گیا، ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے اور فلانی اسٹیج پر ہے۔ تو یاسین کے الفاظ مفہوم یہ ہے کہ وہ کہنے لگا کہ میری گھر والی نے ٹینشن لے لیا ہے کہ مجھے کینسر ہے۔ کہنے لگا اس میں کیا ہوا ہے؟ تو کہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید علاج نہیں ہے، علاج ہوگا تو اچھے ہو جائیں گے، علاج ہوگا، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمت آدمی کہاں سے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی پھر ویسی دی ہے۔ اللہ سے ملنے کی آدمی کو تمنا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ موت بھی کیسی آئی ہے؟ شعبان کا مبارک مہینہ، جمعہ کا دن، فجر کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے وقت پر ایسی مبارک موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے۔ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آگے کے سارے مراحل آسان فرمائے۔ آقا کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت و فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے۔ مرحوم نے اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کی، بھلائی کے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو شرف قبولیت بخشے۔ بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور خاص طور پر ان کی فیملی کو اللہ تبارک و تعالی مکمل صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہر ایک متعلقین کو بھی جو ہیں اللہ تعالی صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر فیصلے پر مجھے اور آپ کو راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رضا بر قضا کی کیفیت سے ہم تمام کو متصف فرمائے، آمین۔ تراویح، کیا معنی تراویح کا؟ تراویح کا کیا معنی؟ آرام کرنا۔ صلاح الدین بھائی کیا معنی؟ آرام کرنا۔ چودھری صاحب تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا تراویح میں تو تھکتے ہیں اور آرام کرنا معنی ہے؟ اس میں تو بندہ تھکتا ہے فاروق بھائی، اور معنی کیا ہے؟ آرام کرنا۔ واہ واہ! چودھری صاحب کہہ رہے سبحان اللہ۔ ہاں، تو تراویح کا معنی ہے آرام کرنا۔ کیوں کہا تراویح کا نام تراویح کیوں پڑا؟ تراویح کا نام تراویح اس لیے پڑا، ایک ہے ترویحہ۔ کیا اسماعیل بھائی؟ ترویحہ۔ تراویح یہ ترویح کی جمع ہے۔ تراویح کیا ہے؟ ترویحہ کی جمع ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ الیاس بھائی اس نماز میں کیا کیا جاتا ہے؟ آرام کیا جاتا ہے۔ ہمارے حافظ صاحبان ہمیں کرنے نہیں دیتے، وہ الگ بات ہے اشفاق بھائی۔ ہمارے حافظ صاحبان ہمیں آرام کرنے نہیں دیتے، وہ امتیاز بھائی کیا ہے؟ الگ بات ہے۔ ویسے پبلک بھی ایسی ہے، جیسی روح ویسے فرشتے ہیں نورانی بھائی۔ ہاں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی رعیت ویسا بادشاہ، ہے نا اشرف بھائی؟
ہاں کہتے ہیں ہاشم بھائی کہ جیسی ریت یعنی پبلک، جیسے لوگ جیسی پبلک ویسا کیا ہے بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب جلدی کھڑے ہو، تو وہ بیچارہ کیوں بیٹھے گا؟ اگر وہ ذرا دیر زیادہ بیٹھ گیا بھائی عرش، تو کیا شروع ہو جاتا ہے پیچھے سے یہ سب حسن بھائی شروع ہو جاتا ہے، ہاں وہ پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے، کوئی کھانسی کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے، خواہ مخواہ کی کھانسی۔ اور میرے جیسے سے رہا نہیں جاتا تو کہتا ہے پیچھے ہونے کے گودو مارنی بلیا نے ہیں بھائی مقصود بلیا نہ ہو مار کہ گودو مار ہیں کہ چالے برابر۔ ویسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کتنا آرام ہوتا تھا پتہ ہے؟ ہر 4 رکعت کے بعد کتنی دیر ٹھہرتے تھے بھائی یوسف صاحب؟ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر صحابہ کرام ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعت ہوئی ہے۔ جتنی دیر میں کیا ہوئی ہے؟ 4 رکعت بھائی اکرم ہوئی ہے، اتنا ٹھہرتے تھے یا اس سے کچھ کم، لیکن بہرحال میں اور آپ جو ٹھہرتے ہیں اس سے دورانیہ کیا ہوتا تھا؟ ذرا طویل ہوتا تھا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ جو ائمہ اربعہ ہے، 4 جو ہمارے ائمہ حضرات ہے فقہا میں سے، ان میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا نمبر کون سا ہے؟ جزاک اللہ۔ ہاں آج اشفاق بھائی کیا ہے، سب نے بالکل رائٹ جواب دیا ہے کہ دوسرا نمبر ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات یہ ملتی ہے، سننا غور سے تو آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں اہل مدینہ کا عمل مستقل ایک حجت ہوا کرتا ہے۔ اہل مدینہ کیا معنی؟ مدینے کے باشندے، مدینے کے رہائشی، مدینے کے رہنے والے، تو مستقل ایک حجت حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں، کہ ان کے یہاں ایک مستقل حجت ہے۔ میں نے یہ کہا ابھی آپ سے کہ ہر 4 رکعت کے بعد دورانیہ جو ہوتا تھا بیٹھنے کا وہ طویل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس لیے وہ گھڑی کو بیکار نہیں جانے دیتے۔ تو اہل مدینہ کیا کرتے تھے؟ ہر 4 رکعت کے بعد حافظ صاحب جب ترویح کرتے، آرام کرتے، وقف کرتے، ٹھہرتے، وقف کرتے نہیں، ٹھہرتے، وقوف کرتے، وقف نہیں وقوف کرتے، ٹھہرتے، تو اہل مدینہ 4 رکعت کے ختم پر مزید 4 رکعت نفل اپنی تنہا انڈیویجولی کیا ہے وہ ادا کرتے تھے، تنہا اکیلے فردن وہ ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ادا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی تھی حرم شریف میں، ہر 4 رکعت پر وہاں کے جو نمازی ہوتے تھے تو امام صاحب تو کیا کرتے؟ لمبا وقوف کرتے، تو 4 رکعت کے بعد جو وہ بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، جو دورانیہ ہوتا تھا اتنے میں وہ حضرات ایک طواف کر لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ ایک طواف ہو جاتا تھا ان کا، کیونکہ اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی جیسی آج ہے۔ ہاں آپ لوگ آج کے حساب سے سوچ رہے تھے کہ نا مول صاحب گجا ماری پھینکتا سے کیوں ہے بھائی عرش؟ ہاں تو اس وقت کیا ہے، اتنے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ان کا، اور ویسے آج بھی آپ نیچے طواف کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رشیم بھائی جلدی ہو جائے گا نا،
بنسبت امتیاز بھائی کیا ہے اوپر کے، وہ طواف جلدی ہو جائے گا نیچے۔ تو اہل مدینہ، چونکہ طواف نورانی بھائی ایک ایسا عمل ہے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ آگے بولیے، مکہ مکرمہ میں بھی، پورے مکہ میں نہیں بلکہ حرم شریف میں خاص۔ ہاں اشفاق بھائی، کچھ لوگ ہیں جن کا اجمیر میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں بھائی جن کا طواف کہاں ہوتا ہے؟ اجمیر میں بھی جو ہوتا ہے، اجمیر شریف۔ اور اگر اجمیر کے ساتھ شریف نہ لگاؤ تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بنام ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء یا کسی کے مزار پر وہ گئے، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے وہاں عجیب بات دیکھی، ہر چیز کے ساتھ شریف لگایا جاتا تھا، کہ حضرت کی قبر شریف ہے، یہ چٹائی شریف ہے، یہ دیوار شریف ہے، یہ پنکھا شریف ہے وہاں۔ تو اتنے میں وہ لنگر چل رہا ہوگا، کھانا بانٹتے ہیں نا لنگر، تو دیکھا حضرت کو کہ کیا ہے، کوئی بزرگ شخصیت ہے، اور مفتی محمود صاحب کی طبیعت میں مزاح تھا، مذاق تھا۔ ہمارے بعض اکابر جن کی طبیعت میں کیا ہے، مزاح رہا ہے، اور فوری طور پر ہمارے بعض اکابر کے جواب وہ دے دیتے تھے۔ ان میں سے ایک کون تھے بھائی اکرم؟ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے دیکھا کہ دیوار، پنکھا، چٹائی، سب کے ساتھ شریف شریف شریف۔ تو وہ حضرت کو اشرف بھائی کھانا دینے آئے، حضرت کھانا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں ہے فاروق بھائی، پیٹ شریف میں کیا ہے؟ بھوک شریف جو ہے وہ نہیں ہے، اب کیا کرے وہ۔ خیر، تو اہل مکہ جو ہے وہ طواف کرتے تھے۔ اہل مدینہ کو حرص نیکیوں کی کہ اب یہاں تو طواف نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا، ہم نیکی سے کیوں پیچھے رہے، ہم نیکی سے کیوں پیچھے رہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے 10 منٹ کہیں تراویح جلدی ختم ہوتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہے، مسجد میں کائے کو پڑھے۔ یاد رکھنا، مسجد میں پڑھو گے ثواب زیادہ ملے گا تراویح، ہاں آپ اور جگہ پر پڑھنے جاؤ تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ ویسے اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ سنو، یہاں مسجد میں تراویح کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان پر سنت مؤکدہ نہیں ہے، خالی سنت مؤکدہ۔ میری بات، میری گفتگو دھیان سے سننا حسن بھائی، گڑبڑ مت کر دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب پہ سنت مؤکدہ الگ الگ نہیں ہے، یعنی وہی معنی کہ ابھی میں نے اور آپ نے عشاء کے بعد کتنی رکعت سنت پڑھی؟ 2 پڑھی ہے نا، وہ ہم سب نے پڑھی، سب پہ الگ الگ۔ اس طرح مسجد میں ساری بستی والوں پر کہ سارے بستی والے مسجد میں آ جائے اور تراویح ادا کرے ضروری نہیں ہے۔ ہاں افضل ہے کہ آدمی کہاں پڑھے؟ مسجد میں پڑھے، افضل ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بالکل اس کا معاملہ ویسا ہے جو اخیری عشرے کے اعتکاف کا ہے۔ ہمارا بھائی عرش جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے ماشاءاللہ، اب بھی بیٹھنے والا ہے، وہ جورتی بوئلو نہیں ہے، مقصود ڈھیلو پوچھو لاگتو سے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ رمضان المبارک میں اخیری عشرے کا اعتکاف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ۔ یہاں ہم جتنے لوگ جمع ہیں، اگر ابھی کوئی جنازہ آ جائے، 5 آدمی چلے جائے، گنہگار ہوں گے؟ نہیں۔ ثواب کن کو ملے گا؟ جنہوں نے پڑھا۔ جانے والے جا سکتے ہیں، کیوں؟ فرض عین نہیں ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف مسنون آخری عشرے کا وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک مسلمان بھی بستی میں سے بیٹھ جائے گا تو کسی کو بھی گناہ نہیں ہوگا اور ثواب اس کو ملے گا۔ ویسے ہی تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
سمجھ آ گیا؟ یعنی چند لوگ پڑھ لیں گے تو دوسرے جو حضرات یا تو مسجد کے اوپر فلور میں پڑھ رہے ہیں جو مسجد کا حصہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں، یا گھر پہ پڑھ رہے ہیں، شاپ میں پڑھ رہے ہیں، یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے سارے حفاظ ہیں، اور قرآن کریم کو اگر پختہ رکھنا ہے، پکا کہ پکو حافظ جی اپنا حافظ یوسف صاحب جو ہیں ماشاء اللہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رمضان المبارک میں آسان طریقہ ہے کہ کیا سناؤ؟ اس کو محراب سناؤ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ محراب سنانا۔ محراب جانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں نا ممبر و محراب، تو محراب سنانا اس کو بولتے ہیں، یعنی قرآن کریم سنانا تراویح میں۔ اتنے سارے حفاظ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے اجازت دی کہ آدمی پڑھ سکتا ہے، باقی آدمی پڑھے زیادہ افضل کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اہل مدینہ نے دیکھا کہ یہ تو طواف کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کے بدلے میں چودھری صاحب کیا شروع کر دیا؟ 4 رکعت پڑھنا۔ اب کتنے ترویحیں ہوتے ہیں؟ ارے گنو، ہر 4 رکعت پہ بیٹھنے کا تو کتنی مرتبہ بیٹھتے ہیں؟ نہیں 5 نہیں، 5 میں تو ختم ہے اشرف بھائی، وارتا پوری 5 میں تو کیا ہے؟ وارتا پوری ختم، وہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے سب کو۔ 4 ترویح ہے۔ اب اشفاق بھائی کا کام ہے یہ کہ 4 کو 4 میں ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 16، اور 20 تراویح، 20 اور 16 36۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت نہیں 36 رکعت ہے۔ حسن بہنا تو 2 راج اوپر چڑھ گیا ہے، کیا ہے؟ ہاں 36 رکعت ہے۔ یہاں لوگ آنکھ ڈھونڈتے ہیں، امام مالک کے لیے 36 پڑھو۔ کیوں 36 پڑھو؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، امام مالک علیہ الرحمہ کے مسلک میں اہل مدینہ کا عمل مستقل کیا ہے؟ حجت ہے۔ حجت جانتے ہو نا، یعنی دلیل ہے، پروف ہے کہ یہ کرنا ہے۔ لیکن ان کے یہاں بھی 20 پڑھے کوئی نہ پڑھے کوئی بات نہیں، لیکن کتنی پڑھنی ہے؟ 20 جو ہیں وہ پڑھنی ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا نام ترویہ ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لو کہ اگر حافظ صاحب نہیں بیٹھتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ زیادہ بیٹھے، کام پہ جانا ہے ماشاءاللہ۔ سنو حسن بھائی کی بات حسن لیے ہوئے ہیں، حسن بھائی کہہ رہے کہاں جانا ہے؟ کام پہ جانا ہے، ہاں کام پہ جانا ہے۔ بلکہ આપણે તો તે બી ખુશ થાય હે સલાઉદ્દીન ભાઈ, અલ્લાહુ અકબર, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અર્રહમાનિર રહીમ માલિક યૌમિદ્દીન ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા સના નહીં પડ્યું, કોઈ સૂસરાને ઇશ્કાલ પેદા નહીં થાય કે હાફિઝ સાહેબ સના નહીં પડતા છે કે બહુ સારું, આ તો સુપરફાસ્ટ છે। શું છે? સુપરફાસ્ટ ટ્રેન છે આ તો આપણી। اچھا کچھ حافظ صاحبان بیٹھے ان کے قادے میں صلوات و طیبات السلام علیکم نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا کوئی بولتا نہیں پیچھے سے الا ماشاء اللہ 2-4 تھوا دیو نہیں یار، ہیں جلتی ہوتی ہے۔ حسن بھائی نے کہا بات صحیح بھی ہے، کہاں جانا ہے؟ جاب پہ جانا ہے، کام پہ جو ہے وہ جانا ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھو، اگر نہیں چاہتے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اس لیے اس کا نام ترویہ پڑا ہے۔ سمجھ آیا؟ چونکہ اس میں ایک عمل ہوتا ہے تراویح کی نماز میں، ہر 4 رکعت کے بعد کیا ہے؟ بیٹھنا۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا آج پھر بات گفتگو پوری نہیں ہو پائے گی کہ 8 ہے تراویح یا 20 ہے۔ اب سنو آگے انشاءاللہ اسی مضمون کو کل آگے بھی لے جائیں گے، آج پورا نہیں ہوا، ہمارا وقت ختم ہو جائے تو بات ختم کر دیں گے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل ہے؟ ارے بولیے یار، سنت مؤکدہ ہے، چلو ٹھیک ہے، صحیح جواب کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ مجھے کہ بتائیے سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟
سنت موقدہ کی تعریف یہ کی ہے علماء نے، جس کا مفہوم یہ ہے سنت موقدہ وہ عمل ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے چھوڑا نہ ہو، تو سنت موقدہ ہے۔ یعنی کوئی عذر ہے تو چھوڑ دیا، عذر ہے تو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھو، تعلیم الاسلام میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہم تو الحمدللہ جو اجمی لوگ ہیں وہ اسماعیل بھائی ایسا نہیں کرتے، لیکن عرب زیادہ تر اب سنت کی اتنی اہمیت نہیں ان کے یہاں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آپ سب حضرات نے سنا ہوگا، مفہوم یہ ہے، عرب سولی پہ بھی چڑھ جائے گا تو فرض نہیں چھوڑے گا، عرب سولی پہ بھی چڑھے گا تو فرض نماز نہیں چھوڑے گا، ہاں سنت چھوڑ دے گا۔ اور کہاں کہ گجراتی نہیں پڑھے گا تو بالکل فرض بھی نہیں پڑھے گا، اور پڑھے گا تو ایسی پڑھے گا کہ پھر سنت بھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، تو یہ حضرت فرمایا کرتے تھے سنت موقدہ۔ الحمدللہ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں سنت موقدہ، خاص طور سے انگلینڈ والے۔ آپ انڈیا جاؤ، آپ دیکھنا وہاں کے جو باشندے اللہ ماشاءاللہ ہے، حافظ صاحب صحیح ہے نا، اتنا اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خطبے سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے کہ خطبہ امام صاحب دیں گے، اس سے پہلے وہاں جاؤ تو لوگ خطبہ شروع ہوتا ہے، چاہے لاجپور ہو، نوساری ہو، آپ کا باڈولی ہو، آپ کا تیلاڑا، شاید خیرگام، سب جگہ جو ہے وہ ایسا ہی جو ہے وہ حال ہے۔ بلکہ میں تو باڈولی جاتا ہوں تو وہ جو مینارہ مسجد ہے تو زیادہ تر پہلی صف میں یہ انگلینڈ والے نظر آتے ہیں، فاروق بھائی صحیح کہ نہیں؟ ہاں، وہ انگلینڈ والے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ خیر، تو سنت موقدہ کی تعریف تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہ ہو۔ یہ آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، کوئی سوال کر لے آپ سے تو آپ جواب کیسے دیں گے پھر؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا تعلیم الاسلام میں الیاس بھائی یہ لکھا ہے کہ سنت موقدہ کو کوئی بغیر عذر کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ تعلیم الاسلام میں لکھا ہے۔ جیسے فرض چھوڑنے پر گنہگار ہوتا ہے، واجب چھوڑنے پر گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح کوئی عذر ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے ہم سفر میں ہیں، مسافر ہے تو سنت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، عذر ہے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، سخت بیمار ہے، جیسے ویسے کر کے فرض پڑھا، کوئی بات نہیں، سنت نہیں پڑھا، عذر ہے، کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ فجر میں آنکھ آخری وقت میں کھلی، 4 منٹ باقی ہے، اس میں وضو بھی کرنا ہے، سنت پڑھنے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اب کیا کرو؟ چھوڑ دو، فرض پڑھ لو۔ اچھا، سنت کی قضا ہے؟ نہیں ہے، جزاک اللہ۔ سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن ہم نے غلط مسئلہ سمجھ رکھا ہے۔ کریں گے تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سن رکھا ہے کہ قضا نہیں ہے تو نہیں کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، کرنا چاہو تو کر سکو۔ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے علماء نے لکھا، مفہوم یہ ہے کہ آپ نے گجراتی میں کہ پھولنی تو پھولنی پانکھڑی ہے نا۔ ہاں، تو کہاں کہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک قول ہے کہ فجر کی سنت سنت موقدہ نہیں، واجب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سفر میں اگر پڑھ سکتے ہو تو سفر میں بھی فجر کی سنت کو ناغا اور قضا مت کرو، اس کو پڑھ لو، کیونکہ وہ تو حضور نے بہت ہلکی پڑھی ہے، ہو بھی جلدی جاتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کسی کی آنکھ کھلی دیر سے تو فجر کی سنت میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ پھولنی تو پھولنی پانکھڑی، سیم ڈے، جیسے کل کا دن کیا ہے؟ ٹیوزڈے ہے، مان لو اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ فجر کے فرض۔ اب قضا تو ہے نہیں سنتوں کی، تو کہاں کہ قضا نہیں ہے لیکن بدل تو ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ قضا نہیں ہے تو کیا ہے؟ بدل، کہ اس کا بدل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے،
نورانی بھائی کہ آقا کی تہجد چھوٹ جاتے تھے، کسی وجہ سے رہ گئے تو حضور دن میں 8 کی جگہ 12 پڑھتے تھے۔ رات میں حضور کتنے تہجد پڑھتے؟ 8، زیادہ سے زیادہ۔ تو دن میں کتنے پڑھ لیے؟ 12، کچھ زیادہ کر دیا اس کو۔ تو کہا کہ یہ سنت ہم پڑھ سکتے ہیں کب تک؟ ظہر کا وقت شروع ہو اس سے پہلے پہلے تک۔ اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب نیت کیا کرے؟ نفل کی نیت کر لو، نفل کی نیت کر لو اور 2 رکعت پڑھ لو، تو انشاءاللہ اللہ تو جانتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ پورا ثواب جو ہے وہ دے دے گا۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تراویح سنت موقدہ کیوں ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی سنت موقدہ تو اس کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے چھوڑا نہ ہو، اس کو ادا کیا ہو۔ اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھی یا کتنی رات پڑھی، جو بھی آپ کہہ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنی راتیں پڑھی؟ صرف 3 راتیں پڑھی۔ کتنی راتیں پڑھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صحیح روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا نے صرف 3 راتیں پڑھی ہے۔ اب بھائی مقصود کہے کہ 8 رمضان میں اپنی 27 દિવસ چھٹی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے 3 راتیں پڑھی، کیوں؟ وائی، اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے۔ سننا ہے یا وقت ہو گیا ختم کریں؟ ہاں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی ترمذی شریف کی جو تقریر دارالعلوم دیوبند میں ہوتی تھی وہ کتابی شکل میں چھپ چکی ہے، جس کا نام ہے تحفۃ الالمعی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک موقع پر فرماتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ میری اپنی زبان میں کچھ اس طرح ہے، سننا: جو عمل اللہ نے فرض نہیں کیا، بات سننا پوری، جس عمل کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہے لیکن اشفاق بھائی امت بھی اس میں کیا دکھاتی ہے؟ دلچسپی، رغبت، انٹرسٹ، اور نبی بھی دونوں طرف سے کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے اس عمل میں، دلچسپی ہے، رغبت ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو فرض کر دیتے۔ دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہے تو اللہ فرض نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ اب 2 مثالیں لے لیجیے۔ مسواک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی مناسبت، لیکن افسوس کا مقام، پہلے میں بتا دوں نہیں تو بارجی نے کہے کہ یار مول صاحب نہ گجا میں ہاتھ ماننا جوا جو کچھ ہے کہ نہیں پہلا ہے، یہ رہی مسواک۔ کیا ہے مسواک؟ ہاں، اللہ کا کوئی بندہ ہماری مسجد میں ماشاءاللہ رکھ جاتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، پھر بھی ہم نہیں اٹھاتے، اور وہ بھی ہماری امانت داری پہ کہ بھائی اشرف بھائی کتنی 50 بہنی، ہاں، کہ وہ جو ہیں 2۔ حضور کو مسواک سے بڑا لگاؤ، بڑی مناسبت، اسی لیے دنیا سے جاتے جاتے بھی حضور نے کیا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کرائی ہے ان کو۔ تو حضور نے بڑی دلچسپی دکھائی مسواک والے عمل میں، لیکن امت نے اتنی نہیں دکھائی جتنی دکھانی چاہیے۔ تو نبی کو حد سے زیادہ کیا ہے؟ دلچسپی مسواک والے عمل میں، لیکن امت یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، ورنہ ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، فاروق بھائی عمرہ میں گیا تو ایک وقت مرا بہت بھاری مسواک લાવેલા હે ફારૂક ભાઈ મને આપ્યું હોય તો મેં સમજ્યું કે આ પેન છે એમ ગજામાં એક થાય, પછી જોયું કે તારો મિસવાક છે હે। अब ऐसी भी मिलती है ना, हाँ, कि वो इस तरह की भी जो है वो मिलती है कि भाई वो जो है वो मिसवाक है। तो किन्होंने रग़बत दिखाई? नबी ने, लेकिन उम्मत ने नहीं, तो फ़र्ज़ नहीं हुई। अगर दोनों रग़बत दिखाते तो क्या हो जाता? फ़र्ज़ हो जाता। दूसरी मिसाल, तरावीह, उम्मत ने बड़ी रग़बत दिखाई। 3 दिन जो हुज़ूर ने तरावीह पढ़ी है ना,
تو اس میں بھی ایک رات میں سارے صحابہ حضور کے گھر کے باہر جمع ہو گئے کہ آقا ابھی نکلیں گے اور کیا پڑھائیں گے، تراویح جو ہے وہ پڑھائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں۔ کیا امت رغبت دکھا رہی ہے کہ حضور کا انتظار کرتے کرتے اب یہ ڈر ہوا کہ اب تو فجر ہو جائے گی۔ سنت کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا آخری ٹکڑا حدیث کا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، کہ یہ سنت موقدہ اس لیے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کیا کیا ہے، خاص طور سے حضرت عمر کے بعد سے اس پر کیا کی ہے، پابندی کی ہے۔ جب پابندی کی تو وہ کیا ہو گئی، سنت موقدہ ہو گئی، بغیر عذر کے چھوڑا نہیں۔ اور حضور نے تو ویسی پابندی نہیں کی کہ اس کو سنت موقدہ کہا جائے، لیکن کنہوں نے کی، خلفائے راشدین نے کی۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سنت موقدہ کیوں ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،